بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان سے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے، سوائے 7 اشخاص کے، وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے: کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے؟ کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون ہے مصیبت زدہ جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے، اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح ہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیض 13، 14، 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے چلانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ اس رات میں نفل کس وقت پڑھنے چاہیے، تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ اس رات کی
फजीलत में जो अहादीस हैं, इनमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निस्फ शाबान की रात जैसे ही सूरज गरूब होता है, यानी 15 शाबान का सूरज जैसे ही गरूब होता है और 15वीं शाबान की शब शुरू होती है, तो अल्लाह तबारक व ताला गरूब आफताब से ही आसमानी दुनिया पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाते हैं। और ये अल्लाह की तरफ से निदा आती है कि है कोई मगफरत मांगने वाला, कोई रिज्क मांगने वाला, कोई मुसीबतों से नजात मांगने वाला, कोई आफियत तलब करने वाला। तो ये सिलसिला तलूहे फजर तक रहता है। तो इस रात की खसूसियत ये है कि अल्लाह तबारक व ताला गरूब आफताब से लेकर तलूहे फजर तक अपनी रहमतें आसमानी दुनिया पर नाज़िल फरमाता है। तो इस रात में जब चाहें आप नफल पढ़ सकते हैं, मगरिब के बाद पढ़ना चाहें, इशा के बाद, या इसी तरह रात में किसी भी हिस्से में पढ़ सकते हैं। तलुए फजर तक जब चाहें आप नफल नमाज, कुरान मजीद की तलावत, जिक्र अज़कार, तस्बीहात वगैरह पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अब ये कि इस रात में नफल नमाज पढ़ने का क्या तरीका है। इस रात में जो नफल नमाज पढ़ने का तरीका है कोई अलग से नहीं है, कोई खास तरीके हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो मुस्तहिब है। ये नहीं कि इन्हीं तरीकों से ही नफल नमाज अदा करेंगे तो नमाज पढ़ सकते हैं, वरना नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह बाकी दिनों में नफल अदा किए जाते हैं, जिस तरह बाकी नमाजों में ज़ोहर के नमाज के बाद जो 2 रकात पढ़े जाते हैं, नफल इसी तरह मगरिब में, इशा में, ये जो नफल नमाज हम बाकी दिनों में पढ़ते हैं, इसी तरीके से हम नफल नमाज शब बारात की रात अदा कर सकते हैं। मकसद सिर्फ इस रात में क़याम करना है, क्योंकि हदीस पाक में है, मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निस्फ शाबान की रात क़याम करो और इस दिन का रोजा रखो। मकसद यहाँ पर सिर्फ अल्लाह की बारगाह में क़याम करना है। अब चाहे नफल नमाज अदा करें, जिस तरीके से अदा करें, आप 2-2 रकात करके पढ़ सकते हैं, 4-4 रकात करके पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद ये कि इनमें पढ़ा क्या जाए। जिस तरह बाकी नफल नमाजों में हम जो क़राअत करते हैं या तलावत करते हैं, या जो तरीका है पढ़ने का, यानी सबसे पहले सना पढ़े, इसके बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू और सजूद, एक रकात मुकम्मल हो गई। दूसरी रकात में फिर इसी तरीके से बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत मिलाएंगे। इसी तरह रुकू और सजूद कायदा में बैठ कर तशहुद, दरूद और दुआ पढ़कर अपनी 2 रकात नफल मुकम्मल करेंगे। तो इस तरीके से जिस तरह बाकी दिनों में नफल नमाज अदा की जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से इस रात भी हम इबादत कर सकते हैं, नफल नमाज अदा कर सकते हैं। नफल नमाज नियत करने का क्या तरीका है, तो इस हवाले से समझ लीजिए कि नफल नमाज हो या कोई भी नमाज हो, कोई भी अमल है, नियत दिल का पुख्ता इरादा है। ज़बान से नियत करना ये ज़रूरी और लाज़म नहीं है। ठीक है, अगर ज़बान से करना भी चाहें तो इस तरीके से इन कलमात के साथ आप अदा कर सकते हैं। नियत कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। या फिर इसी तरीके से आप अगर जितनी भी रकातें अदा करने चाहते हैं, यानी 10 रकात हों या 20 रकात नफल अदा करने चाहते हैं, जितनी रकात भी अदा करना चाहते हैं, तो इनकी इकट्ठी भी नियत बांध सकते हैं। यानी इस तरह अगर हैं रकात पढ़ रहे हैं तो इस तरह नियत कर सकते हैं, मैं नियत करता हूँ 20 रकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। ये नियत है और नियत दिल का पुख्ता इरादा है। यही नियत दिल में करना चाहे कर सकते हैं, अगर जुबान से अदा करना चाहें तो इस तरीके से नियत कर सकते हैं। और बाकी पढ़ने का तरीका मैंने अर्ज कर दिया, लेकिन इस रात में सलातुत तस्बीह का एहतमाम जरूर कीजिए, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा फजीलत आई है। और सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीका क्या है। सलातुत तस्बीह 4 रकात नमाज होती है। ये नमाज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा को बतौर
اور تحفہ و عطیہ کے سکھائی تھی۔ اس کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر قومے میں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں اور 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر بغیر اللہ اکبر کہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے قعدہ میں پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں اور پھر اتحیات پڑھیں۔ اسی ترتیب سے چاروں رکعات میں تسبیح پڑھیں۔ اس طرح 4 رکعات میں کل تسبیحات 300 مرتبہ ہو جائیں گی۔ تو اس رات میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی پچھلی زندگی کے جو گناہ ہیں، چھوٹے بڑے پوشیدہ ہیں یا اعلانیہ ہے، اللہ رب العالمین تمام کے تمام صلاۃ التسبیح کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، تلاوت کریں قرآن پاک کی، اور اس طرح ذکر و اذکار کریں، تسبیحات وغیرہ کر کے اس رات کی برکات حاصل کریں۔ اس میں کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ اس وقت میں یہ کرنا چاہیے، فلاں وقت میں یہ کرنا چاہیے، اس چیز میں نہیں الجھیں۔ جب آپ چاہیں نفل نماز ادا کرنا، نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ چاہیں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب چاہیں آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ تسبیحات وغیرہ کر کے اس رات میں اور دیگر جو عبادات ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کی جو برکات اور رحمتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔